اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام۔ صفات لازمہ متضادہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، اور صفات لازمہ غیر متضادہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن کی ضد نہیں ہوتی۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 5 قسمیں ہیں: صفیر، قلقلہ، تقریر، تفشی، استطالت۔ اب پہلی تو ان میں آسانی یہ ہے کہ ان کی ضد کوئی نہیں ہے۔ مل گیا جی؟ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے صفیر، قلقلہ، تقریر، تفشی اور استطالت۔ نمبر 1 صفیر جی، لغوی معنی سیٹی۔ یہ جب حروف ہم پڑھیں گے تو ان میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ اصطلاح تجوید میں سیٹی کی طرح تیز آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں۔ زا، بولیے۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سیٹی ہم نے نکالنی ہے۔ زا، سین، صاد، ٹھیک ہے جی؟ ان 3 حروف میں ایک صفت ہوگی جس کی کوئی ضد نہیں ہوگی، اور وہ ہوگی صفیر۔ دوسری صفت ہے جی قلقلہ، لغوی معنی جنبش۔ اصطلاح تجوید میں حروف کے سکون کے وقت، حروف کے سکون کا کیا مطلب ہے؟ جب ان حرفوں پہ سکون ہو، ٹھیک ہے، تب یہ قلقلہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ کہ وقت ان کے مخرج میں پیدا ہونے والی جنبش کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت سکون کی حالت میں ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب و جد۔ تو ان کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ آق، آق، اب، اج، اد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی صفت ہے جی تقریر، لغوی معنی کسی چیز کا بار بار۔ ایک ہوتا ہے موٹے کاف کے ساتھ تقریر، اور یہ ہے کش والے کاف کے ساتھ تقریر، بار بار ہونا۔ اصطلاح تجوید میں نوک زبان میں کپ کپاہٹ پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی اس کے لیے اصل تکرار سے بچنا چاہیے۔ اصل تکرار کیا ہوتا ہے؟ یہ والا، ہاں؟ صرف کیا ہوگی؟ آر، بولیے، آر، آر۔ یہ صرف نوک زبان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہونی چاہیے۔ آر، ایر، آر، ٹھیک ہے؟ اگلے آگے جی تفشی، لغوی معنی پھیلنا۔ یہ حرف جو ہے وہ منہ میں پھیل جاتا ہے۔ اگر پھیلے گا نہیں تو آپ سمجھ لیں یہ لفظ حرف ادا صحیح نہیں ہوا۔ اصطلاح تجوید میں منہ میں آواز کے پھیلنے کو کہتے ہیں۔ یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ بولیے ذرا، اش، اش، سمجھ گیا؟ اعوذ باللہ من الشی، من الشی۔ شین کو ادا کرتے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے۔ استطالت، لغوی معنی لمبائی چانا۔ اصطلاح تجوید میں حرف کے مخرج میں دیر تک آواز کے جاری رہنے کو کہتے ہیں۔ یہ صرف ضاد میں پائی جاتی ہے۔ ضاد کو ادا کرتے وقت زبان شروع مخرج سے آخر مخرج تک آہستہ آہستہ لگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے۔ آؤ، آؤ، بولیے، آؤ، ضاد ہے نا، آؤ۔ اس کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے اور دال کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک فرق ہو جائے گا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، دعاد ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ آگے جی نقشہ مخارج حروف و صفات حروف۔ ہر حرف میں صفات لازمہ متضادہ میں سے کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہوگی۔
جس حرف میں جو صفت ہوگی اس کی ضد اس حرف میں نہیں ہو سکے گی. اس لحاظ سے ہر حرف میں صفات لازمہ متضادہ میں سے 5 صفتیں تو ضرور ہوں گی، کیونکہ ٹوٹل وہ 10 تھی نا. صفات لازمہ متضادہ جو تھیں جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے وہ 10 تھیں. تو یہ کہتا ہے کہ ایک حرف میں 5 صفتیں لازمی ہوں گی. صرف فرق یہ ہے کہ جو ایک ہوگی اس کی ضد جو ہوگی وہ سب حرف میں نہیں ہو سکتی. اب ہم بڑھتے ہیں جی صفات عارضہ کی طرف. یہ تو ہو گئی صفات لازمہ. صفات لازمہ اور صفات عارضہ یہ اگر بندہ ان کا استعمال نہ کرے تو کون سی غلطی پیدا ہوتی ہے؟ لحن خفی. لحن جلی وہی 4 بجے جو بتائیے نا. اکھی خراب ہے میں نے. حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو حرکت سے بدلنا، وہ والے 4 ہیں. وہ ان 4 کے علاوہ لحن جلی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو لحن خفی ہوگی وہ صفات لازمہ یا صفات عارضہ کے جو ہے نا اس کا آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر تب ہوگی. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لحن خفی ہے وہ صفات لازمہ و عارضہ کو صحیح طریقے سے آپ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں استعمال کریں گے تو وہ لحن خفی ہوگی. ٹھیک ہے، جو ناجائز ہے. صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور یہ صفات تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض حروف میں ہوتی ہیں. جن حروف کی ادائیگی میں یہ صفات ادا نہ ہوں گی وہ حروف تو صحیح ہوں گے، البتہ ان کی تحسین میں کمی آئے گی، خوبصورتی میں، حسن میں. جیسے را مفتوح ہو تو پر اور مکسور ہو تو باریک پڑی جاتی ہے. صفات عارضہ 17 ہیں جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں، اور یہ 8 حروف او یرملان میں ہیں. ذرا گنو یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 پورے ہو گئے. او یرملان میں جو 8 حروف ہیں نا، صفات عارضہ 17 ہیں جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں، اور یہ 8 حروف ہیں. یہ جو 8 ہم نے جن کا مجموعہ او یرملان پڑھا ہے اس میں صفات عارضہ یہ ہیں جی. شروع ہو گئی نا. ترقیق بولیے ذرا ایک دفعہ، موٹا کاف کرو. ترقیق، باریک پڑھنا. اب جو حروف باریک پڑھے جائیں گے ان میں صفت ترقیق پائی جائے گی. اور تفخیم پر پڑھنا، جن حرفوں کو آپ پر کر کے پڑھیں گے تو اس میں جو صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تفخیم. ابدال بدلنا، تسہیل، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت. اثبات، حروف کو باقی رکھنا. یہ جو ہے نا تینوں، ان کو انڈر لائن کا دو کچی پینسل کے ساتھ. یہ پھر سمجھاتے ہیں اگر ٹائم بچا تو، نہیں تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیں گے. حذف، حروف کو ختم کر دینا، گرا دینا. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال بھی زبانی میں دے دیتا ہوں اور بعد میں بورڈ پہ لکھوا دوں گا. جیسے کہ اجتماع ساکنین ہوتا ہے نا. اجتماع ساکنین کس کو کہتے ہیں جی؟ موہن صاحب. ساکن ایک ہو دو ساکن جی. دو ساکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں اجتماع ساکنین. بولو ذرا. اجتماع نہیں نا، میں جو اجتماع بیانہ تو بھی پڑھو. اجتماع ساکنین اونچا بولنا کہ اجتماع کی دے دوں گا، شرمندہ بولا ہی نہیں. اجتماع ساکنین، 2 ساکنوں کا جمع ہونا، اس کا معنی ہے. اجتماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا. بہت بڑا اجتماع ہے یعنی بہت لوگ جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو اجتماع ساکنین کا قانون کیا ہے؟ پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے؟ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں،
پہلے کو گرا دیتے ہیں ہمیشہ. تو یہ جو گرانا نہیں ہے یہ حذف کرنا. بیسیکلی میں آپ کو حذف سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے. آگے جناب مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد کرنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے. یہ بھی صرف جو ہے یہ عارضی ہے. جہاں مدہ کے قانون ہوں گے وہاں ہم مد کریں گے نا، تو عارضی ہوگی. امالہ، فتح کو کسرہ اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا. یہ بھی لکھنے کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور میں پہلے آپ کو لکھ کے بتا چکا ہوں. بسم اللہ مج راہا تھا. کیا تھا؟ مج راہا. باقی لکھ دیں گے پھر بعد میں. راہا تھا تو پھر ہم نے الف کو یا کی طرف مائل کیا. یوں مائل کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ بدلا دیا. تو کیا بن گیا؟ بسم اللہ مج ریہا. پہلے راہا تھا نا، تو الف کو جو یا سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ ریہا. پھر ہم نے زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو بن گیا بسم اللہ مج ریہا. سمجھ گئے؟ کئی اس کو مجہول پڑھتے ہیں بسم اللہ مج ریہا عمر سا، اور کئی تھوڑا سا مجہول نہیں پڑھتے بسم اللہ مج ریہا و مرسا. دو قراتیں ہیں اس کی، دونوں درست ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ نے کسی ایک کو سننے کے بعد کسی دوسری فتویٰ نہیں لگا دینا. اس کو امالہ کبریٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امالہ صغری بہت زیادہ ہیں قرآن پاک میں، وہ بعد میں بتائیں گے. امالہ کبریٰ ٹوٹل قرآن پاک میں ایک ہے. آپ کے لیے آسانی یہ ہے، جو ابھی میں نے بتا دیا ہے لکھ کے بعد میں بتا دیں گے. آگے جی لین، مد کی طرح نرمی کرنا. مد کی طرح حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا. یاد آ گیا نا؟ ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور واو اور یا کے اوپر سکون ہو تو وہ حروف لین ہوں گے. جیسے کہ او اے، او اے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا لکھا ہے؟ مد کی طرح نرمی کرنا. مد لین کی قرآن پاک میں مثال ہے، ٹوٹل 2 جگہ ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا. بس ہو جی حبیب صاحب. ہے بھی مد لین لازم. عارض تو بہت زیادہ ہے نا، عارض کا تو ہم نے اندازہ نہیں لگانا. ہم نے مد لین لازم کی بات کرنی ہے کیونکہ وہ صرف قرآن پاک میں 2 جگہ ہے اور لفظ ایک ہی ہے. مزے کی بات یہ اور ان میں چیٹنگ کراواں وہ ہے حروف مقطعات میں. چلو کیوں جی مولوی صاحب، ملک صاحب کوئی دے بتایا حروف مقطعات جو سورہ کے شروع میں آتے ہیں. اچھا چلو اور چیٹنگ کراؤں. ان میں جو 3 حرفوں والوں سے زیادہ ہیں. چلیں اور بتاؤ. اور تو میں تو سمجھ بالکل ہی سکھا لگا دیتا ہوں ہی نا. یاد رکھو الف لام میم، اس میں 3 ہے نا، تو اس میں نہیں ہے. وہ جہاں ہے وہاں مطلب 3 سے زیادہ ہی حروف ہیں. چکڑا تو میں آخر نہ بھلے زکامہ تاکہ ٹوٹ نکالنا ہو. کاف ہے یا آگے کیا ہے؟ عین. ملک صاحب کیا ہے؟ عین. عین میں دیکھو بھائی، عین لکھو، عین یا نون لکھو نا. اب دیکھو یا یہاں کون سی ہے؟ یا لین کون سی ہوتی ہے جس یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر. آیا ہے ادھر ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا مد کا کیا ہے کہ اس یا مدہ یا لین کے بعد سکون لازمی ہو. تو ادھر عین میں نون پہ لازمی ہے کہ نہیں سکون؟ ہے نا جی؟ کیا ہو گیا نا؟ تو یہاں مد ہو رہی ہے اور مد لازم ہو رہی ہے. کون سی لازم ہو رہی ہے؟ مد لین لازم. باقی تو ہوتی ہے نا مد لازم، صرف حرف مدہ کے بعد سکون لازمی آ جائے تو.
یہاں حرف لین کے بعد سکون لازمی آیا ہوا ہے. یہاں جو مد ہوگی کاف ہا یا عین عین صاد، ایک یہاں ہے اور ایک دوسری جگہ ہے حامیم عین سین قاف. یاد آ گیا نا؟ یہاں دو جگہ پورے قرآن میں صرف مد لین لازم ہو رہی ہے. لین عارض تو بہت زیادہ ہے نا. جہاں حرف لین کے بعد سکون عارضی آئے گا وہاں مد لین عارض ہوگی. جیسے کہ خوف، خوف میں واو کے اوپر کیا ہے جی؟ جزم، اور خا کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد ہم عارضی طور پہ رک رہے ہیں. خوفن تھا نا تو خوف رک رہے ہیں، تو یہاں مد عارض ہے. قریش، سیف وغیرہ وغیرہ. آگے چلو جناب، یہ آگے مد کے بیان میں بھی ساری مثالیں آئیں گی انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں جی غنہ، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں اظہار، حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات پڑھنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا. ادغام، ملا دینا، قلب بدلنا. باقی ڈیٹیل اگلے نون کے قاعدے میں اور اس میں آئے گی. اخفاء، پوشیدہ کر کے بین الاظہار والادغام. بین الاظہار والادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، یعنی نہ اس میں چھپانا ہے اور نہ غنہ کرنا ہے، بلکہ نہیں، نہ ظاہر کرنا ہے اور نہ اس میں ادغام کرنا ہے، ایک دوسرے میں ملانا ہے، بلکہ صرف چھپانا ہے اس کو. ادغام شفوی، میم کو میم میں مدغم کرنا، یعنی میم کو میم میں ملا دینا. اخفاء شفوی، میم کے بعد با ہو تو میم کو پوشیدہ کر کے پڑھنا. اظہار شفوی، میم کے بعد میم ہو، نہ با اور نہ الف، باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. اب یہ جو او یرملان انہوں نے بتایا تھا نا 8 حرف، ان کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کا انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے. پہلا حمزہ ہے، اس میں کون کون سی ہیں جی؟ جس طرح آپ 1 منٹ کے لیے پچھلے نقشے پہ جاؤ، صفحہ نمبر 32 پہ 32 پہ سوری، دیکھو نا دعات لکھا ہوا ہے اوپر سرے پہ ہے جی. اتنے دعات میں خافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہ ہے مخرج. اور صفتیں کون کون سی ہیں؟ جہر، رخاوت، استعلاء، اطباق، اسمات اور استطالت. یہ 5 لکھی ہوئی ہیں نا. یہ کون سی صفات ہیں؟ صفات لازمہ. اور لازمہ میں سے کون سی ہیں؟ لازمہ غیر متضادہ. اسی طریقے سے حمزہ میں یہاں پہ جو صفات عارضہ ہیں وہ بھی 5 آئی ہوئی ہیں. دیکھیں ذرا، تحقیق، ابدال، تسہیل اور اثبات اور حذف ہے جی. آگے الف میں مدہ، ترقیق، تفخیم، امالہ کبرا یا صغرا، اثبات اور حذف. تو یہ بھی ایک ایک حرف میں 5 آئی ہوئی ہیں. یہاں بھی کہیں کم بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، جیسے را ہے اس میں صرف تفخیم اور ترقیق ہوتی ہے، یا پر پڑھا جاتا ہے یا باریک. لام بھی اسی طرح ہے، یا پر پڑھا جاتا ہے یا باریک. لیکن اب اس کے علاوہ کون سے ہیں؟ یہ واقعی لکھی ہوئی ہے سارے، آپ نے دیکھنے میں. ٹھیک ہے، اب میم ہے تو اس میں غنہ، اظہار شفوی، ادغام مال غنہ، اخفاء شفوی. صفات عارضہ کے اجرا کے قواعد انشاءاللہ تعالی جو آپ نے ایک دفعہ خاص کر کے 2-3 بندوں نے پڑھے ہوئی ہیں، باقیوں نے نہیں پڑھے ہوئی ہے، تو وہ یہ ان کے ساتھ ہی وہ بھی بورڈ پہ لکھ دیں گے نا جی. جو آج رہ گیا ہے تسہیل، تحقیق اور ابدال، اور یہ بھی اگلی کلاس ساری ہمیں کلاس کھڑے ہو کے لگانی ہوگی اور وائٹ بورڈ پہ لکھ کے لگانی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آج تیرے بھی نہیں جی. اچھا جی، کیڑی نعت شریف پڑھاؤں؟
یہ کوئی سلیقہ یہ پڑھا جا چکا ہے؟ اچھا یہ پڑھا گیا. چلو آج حمد کے ایک شعر پڑھ دیتے ہیں. خدائی کا خالق بھی مالک بھی تو ہے، خدائی کا خالق بھی مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو ہے، رگے جاں سے تو ہے نزدیک میرے، رگے جاں سے تو ہے نزدیک میرے، پھر بھی ابھی نے مگر پھر بھی مجھ کو مگر پھر بھی مجھ کو تیری جستجو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو